ڈنکی لگا کے لوگ پیسہ ویسا کمانے کے لیے جاتے ہیں، میں تو جان بچا کے ہجرت کی ہے میں نے۔ یہ گفتگو صحافی عمران ریاض خان کی ہے، جس میں انہوں نے باقاعدہ تصدیق کی ہے کہ وہ پاکستان سے باہر جا چکے ہیں، مگر اس کے لیے انہوں نے نہ ہی ایئرپورٹ کا استعمال کیا ہے، نہ ہی کسی لینڈ روٹ کا، بلکہ وہ غیر قانونی طور پر سرحد عبور کر کے برطانیہ پہنچے ہیں۔ ملک چھوڑنے سے قبل عمران ریاض سن 2023 میں 4 ماہ تک لاپتہ رہے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ملک چھوڑنے کا یہ فیصلہ اپنی جان کو لاحق خطرات کے باعث کیا ہے۔ یہ پہلی دفعہ نہیں کہ پاکستان میں سیاسی کارکنان نے اپنی جان کو لاحق خطرات کے باعث غیر قانونی طریقے سے ملک کا بارڈر عبور کیا ہو۔ دیکھیں، جاتے رہے ہیں، جب بھی مشکل وقت آیا، آپ کو یاد ہوگا رحمان ملک، وہ بھی انہوں نے کہا تھا بی بی سی میں انٹرویو میں کہا کہ وہ وایا افغان بارڈر افغانستان کے تھرو وہ یو کے پہنچے تھے ایک 90s میں، اور اسی طرح اور بھی ہیں، کئی لوگ گئے ہوں گے اور اس سسٹم کو یعنی چیٹ کر کے بھی گئے ہوں گے اور ویسے بھی بارڈر کراس کر کے بھی گئے ہوں گے، اور انڈر دا گائز آف ڈفرنٹ جو ہے پرسنالٹیز وہ بھی جا سکتے ہیں، جاتے رہے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں چاہے عمران ریاض ہوں، قاسم سوری ہوں یا پھر پی ٹی آئی کے دیگر رہنما، یہ تمام لوگ پاکستان کا بارڈر کیسے کراس کر کے جا رہے ہیں؟ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بارڈر کراس کر جا رہا ہو۔ ہمارے کوئی 30-35 کے قریب جو ہیں ہمارے ڈیزگنیٹڈ جو ہے وہ روٹس ہیں، جو بائی ایئر کے بھی، بائی لینڈ روٹ کے بھی اور بائی سی ملا کے سارا ملائیں تو آپ کو 30-35 کے قریب، ایگزیکٹ مجھے اس ٹائم فکر یاد نہیں کہ شاید 33-34 ہیں، 35 کتنے، تو وہ اتنے جو روٹس ہیں جو ایک لیگل روٹس ہیں، جس میں ایئرپورٹس بھی ہیں، لینڈ روٹس بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈنکی والا بھی تھا کہ جی وایا بلوچستان چلے جائیں یا کوئی بھی بارڈر کراس کر لیں، تو وہ یعنی کوئی بارڈر کراس کرنا کو ضروری نہیں ہے کہ جی آپ ایران کے تھرو کریں گے یا افغانستان سے کریں گے، انڈیا بھی آپ کا ہمسایہ ہے، انڈیا سے بھی بارڈر آپ کراس کر لیں، کہیں سے بھی کر لیں، تو وہ بارڈر کراسنگ جو ہے وہ تو الیگل طریقہ جو ہے وہ بھی ہے۔ اور تیسرا ہے کہ جی کوئی آپ کسی ڈیزگنیٹڈ جو ہے وہ روٹ ہے، چاہے وہ لینڈ ہے یا ایئر ہے، اب اس کے تھرو بھی جائیں اور فیک ڈاکومنٹ سے چلے جائیں اور فیک ٹریول ڈاکومنٹ بنا کے اس پہ چلے جائیں، تو کسی کی ملی بگ سے پیسہ استعمال کریں، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے گا کہ میں کس طریقے سے آیا ہوں، تو وہ ڈیفینیٹلی وہ اپنا جو ایکوریٹ ہے سورس تو کبھی نہیں کرے گا اس کو ڈسکلوز کہ میں کیسے آیا ہوں۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب آپ ملک چھوڑتے ہیں تو امیگریشن حکام آپ کے پاسپورٹ پر ایگزٹ اسٹیمپس لگاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ملک قانونی طور پر چھوڑا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ بنا ایگزٹ اسٹیمپ کے کسی دوسرے ملک میں کیا آپ کی انٹری اتنی ہی آسان ہے؟ دیکھیں، جس پورٹ آف انٹری پہ وہ انٹر ہو رہے ہیں وہاں پہ ہماری ایگزٹ اسٹیمپ لگی ہو یا نہ لگی ہو، ان کو اس سے تو غرض نہیں، ان کو تو دیکھنا ہے کہ ان کا ویزا لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا، اور وہ اگر بائی ایئر آ رہے ہیں تو پیچھے کس طرح چیٹ کر کے آ رہے ہیں، وہ وہاں پہ جو بیٹھا ہے امیگریشن افسر ہے وہ یہ تو نہیں دیکھے گا کہ یہ انہوں نے پیچھے سسٹم کو کیسے چیٹ کیا یا نہیں کیا، وہ تو اپنا دیکھیں گے کہ ان کے پاس ویزا ہے، لیگل ڈاکومنٹ، ٹریول ڈاکومنٹ ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہ انٹری دے دیں گے، اگر نہیں ہوں گے تو ریفیوز کر دیں گے۔ سپوز کریں آپ ہمارا افغان بارڈر ہے، تو اگر ادھر سے کوئی جا رہا ہے تو اگر اس کو الاؤ کر رہے ہیں تو جو اگلی امیگریشن ہے وہ یہ تو نہیں دیکھے کہ آپ کے ایگزٹ اسٹیمپ لگی کہ نہیں لگی، یا اسی طرح جو انڈین بارڈر ہے، اگر کوئی ایگزٹ اسٹیمپ لگی یا نہیں لگی، اگر آگے وہ چلا جاتا ہے تو وہ اس کو یہ تو نہیں دیکھیں گے کہ اس پہ اسٹیمپ لگی کہ نہیں لگی۔ اور اسی طرح ہم بھی جب جو پاکستانی امیگریشن ہے تو وہ بھی ہم تھوڑا دیکھتے ہیں کہ جی وہاں پہ ایگزٹ لگی نہیں۔ بہت سارے ممالک ہیں جن کی ایگزٹ اسٹیمپ ہوتی نہیں ہے، ان کی ڈپارچر پہ ان کی امیگریشن ہی نہیں ہے بہت سارے ممالک کی، تو اس لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس پہ ایگزٹ اسٹیمپ لگی ہو تو تبھی وہ ان کو انٹری دیں گے، ادروائز نہیں دیں گے۔ پھر اگر کسی کا ویزا نہیں لگا تو وہ ویسے کسی طریقے سے انٹر ہوتا ہے تو وہ پھر وہاں پہ اس ملک میں پرسالم کریٹ کرے گا، جس بھی ملک میں جانا چاہے گا، اس کا ویزا نہیں ہے وہاں پہ تو وہ پرسالم سیک کرے گا، تو اس پہ وہ پھر اس کے آگے پروسیس ہوگا۔ پاکستان میں حکام کا یہ کہنا ہے کہ ہیومن ٹریفکنگ کے یہ نیٹ ورکس کافی منظم اور کئی ممالک تک پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ جو ہیومن ٹریفکنگ مافیا ہے یہ ٹرانس نیشنل مافیا ہے، جس میں مختلف ممالک کے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، جو فیسیلیٹیٹرز ہیں، جو ہیلپرز ہیں،
جو ان کو اسسٹ کرتے ہیں وہاں پہ لوکل اپنے اپنے ممالک میں، یہاں پہ اور ان کو اپنی ان کو حصہ، ان کی فیس، ان کی جو کمیشن، ان کا جو پیسے ہیں وہ ان کو ملیں گے، اور اس حساب سے وہ ان کو وہاں فیسیلیٹ کرتے ہیں۔ اگر ایک بندہ پاکستان جا رہا ہے تو پاکستان میں جو بندہ ہے جو ہیومن اسمگلر ہے، ہیومن ٹریفکر ہے، تو وہ یہاں کے جو ان کو سپورٹ ہے ڈاکومنٹس کی یا دوسری وہ سپورٹ مہیا کرے گا۔ پھر جو اگلا ممالک جہاں جائیں گے وہاں پہ جو فیسیلیٹیٹر ہوں گے وہ کریں گے۔ پھر آگے اینڈ پہ جا کے ڈیسٹینیشن کنٹری میں جانا ہے تو وہاں پہ ہوں گے، جیسے کوئی بوٹ یوز کرنی ہے تو اس میں آگے وہ جو ممالک ہیں وہاں پہ، اگر کسی ممالک میں کوئی کیمپ رکھے ہوئے ہیں جہاں ان کو وقتی طور پہ رکھنا ہو پھر وہ یوز ہوں گے۔ اور تو یہ ہر ممالک کا اس کے ساتھ آپس میں ان کا انٹر لنکڈ ہے۔ باقی جہاں تک تعلق ہے نا کہ ان کے لنکس میں ہے تو ظاہر ہے وہ پھر ہر جو ہے لوپ ہولز کو، جو ویکنس ہے ان کو وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔